نحمده نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مَسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں، اور نہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کی فضیلت اور ثواب، لا حول ولا قوت الا باللہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے، فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو، اس لیے کہ یہ کلمہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ یعنی جب آپ اس کو پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، تو دنیا میں رہ کے آپ کو جنت کا خزانہ مل گیا۔ دنیا میں رہتے ہوئے آپ کو جنت کا خزانہ مل گیا، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ ایک دوسری حدیث شریف میں ہے، فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ ایک تیسری حدیث میں فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جنت کے درخت کا ایک پودا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس سے پہلے ایک حدیث میں گزر چکا ہے، یہ کلمہ 99 بیماریوں کی دوا ہے، جن میں سب سے ہلکی بیماری رنج و غم، فکر و پریشانی ہے، جس کو یہ کلمہ دور کرتا ہے۔ تو محترم ناظرین، اس کے بارے میں بہت پڑھا ہے، اس کے بارے میں لا حول ولا قوت الا باللہ جو ہے، اس کے بارے میں یہی پڑھا ہے کہ یہ 99 بیماریوں کا اس میں علاج ہے، اور سب سے ادنا درجے کی بیماری، یعنی سب سے چھوٹی بیماری جو ہے وہ رنج و غم و فکر و پریشانی ہے۔ باقی تو سب بڑی بڑی بیماریاں ہیں نا، یہ جو سب سے چھوٹی بیماری ہے رنج و غم اور فکر و پریشانی یہ ہے، اور 99 بیماریاں دوسری اس سے بہت بڑی ہیں، جن کے لیے اس میں علاج موجود ہے۔ اب یہ سب سے چھوٹی بیماری جو ہے رنج و غم اور فکر و پریشانی، اس میں آج ہر بندہ مبتلا ہے۔ باقی تو سب بڑی بڑی بیماریاں ہیں نا، یا جو سب سے چھوٹی بیماری ہے وہ رنج و غم اور پریشانی
وہ اس میں علاج ہے، باقی بڑی بڑی بیماریوں کا علاج تو بعد میں ہے، وہ تو اس میں ہے ہی، لیکن سب سے چھوٹی ادنا درجے کی بیماری اور رنج، غم، پریشانی، فکر یہ ہے۔ تو جن کو اور یہ جو رزق کی کمی ہے اور جو رزق کی کمی کو دور کرتا ہے، مال و دولت میں فراوانی جو ہے اس میں ہوتی ہے، اس کو پڑھنے سے بہت ہی زیادہ اس کی فضیلت ہے۔ یہ جب آپ کلمہ پڑھتے ہیں تو آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں کہ نہ تو مجھ میں نیکی کرنے کی ہمت ہے اور نہ ہی برائی سے بچنے کی ہمت ہے، مگر جب اللہ توفیق دے گا، اللہ ہی توفیق دے گا تو نیکی کروں گا، اللہ ہی توفیق دے گا تو میں برائی سے بچوں گا۔ تو آپ نے اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کر دیا جب آپ پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک اور حدیث میں ہے، فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، موجود تھا، اتفاقاً میری زبان سے لا حول ولا قوت الا باللہ نکلا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو اس کے معنی کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے بغیر کسی شخص کو اللہ کی نافرمانی اور گناہ سے بچنے کی قدرت نہیں ہے، اور اللہ کی مدد اور توفیق کے بغیر کسی شخص کو اللہ کے اطاعت کی طاقت نہیں ہے۔ اور یہ لا حول ولا قوت الا باللہ ولا منجا من اللہ الا الیہ، اور اللہ کے سوا اور کوئی اس کے غضب سے نجات کی جگہ نہیں، کہ اضافے کے ساتھ تو جنت کے خزانوں میں سے ایک بہت بڑا خزانہ ہے۔ یعنی آپ اس کو یوں بھی پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ ولا منجا من اللہ الا الیہ۔ تو محترم ناظرین، لا حول ولا قوت الا باللہ کے بارے میں سارا دن بھی لگے رہیں تو آپ جو ہے اس کی فضیلت بیان نہیں کر سکتے۔ بات عمل سے بنتی ہے، کم از کم زیادہ نہیں تو 100 بار تو لا حول ولا قوت الا باللہ روزانہ پڑھنا چاہیے، بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ آج لوگ پریشان ہیں جی میرے پاس رزق کی کمی ہے، آج پریشان ہیں جی برکت نہیں ہے۔ بھائی برکت کیسے ہوگی جب ہم نے جو چیزیں ہمیں برکت دیتی ہیں وہ ہم نے چھوڑ دی ہیں۔ آج پریشان ہے کاروبار نہیں چل رہا، آج پریشان ہیں اولاد نیک نہیں ہے، آج پریشانیاں مختلف قسم کی ہیں، گھر میں بیماریاں ہیں، گھر میں پریشانیاں ہیں۔ تو گھر میں بیماریاں اور پریشانیاں محترم ناظرین کیوں نہ ہوں، ہم نے دین کو چھوڑا ہے، ہم نے بہت بڑا جرم کیا ہے، ہم نے اللہ کو یاد کرنا چھوڑا ہے۔ ہمیں بس اور بس سارا دن اور ساری رات فکر یہی لگی رہتی ہے کہ پیسہ زیادہ کیسے کرنا ہے، ناشکری ہمارے اندر آ گئی ہے۔ آج سے کچھ دیر پہلے دیکھیں، آج سے کچھ سال پہلے ہمارے پاس جب سائیکل بھی نہیں ہوتی تھی، ہم پیدل جو ہے وہ سفر کرتے تھے، پھر سائیکلیں آئیں، پھر اللہ نے موٹر سائیکلیں دیں، پھر آج گاڑیوں پہ سفر کرتے ہیں، پھر بھی اللہ کا شکر نہیں کرتے، پھر بھی کہتے ہیں حالات اچھے نہیں ہیں۔ بھائی جب سائیکلوں پہ سفر کرتے تھے تو وہ وقت یاد کرو، جب پیدل چلتے تھے وہ وقت یاد کرو۔ آج اللہ نے موٹر سائیکل دی ہے تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو، آج اللہ نے گاڑی دی ہے تو پھر اللہ کا شکر ادا کرو۔ ہم نے ناشکری ہمارے اندر بہت آ گئی ہے، جس کی وجہ سے
ہمارا یہ حال ہے۔ اللہ کہتا ہے تم شکر کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا، تم شکر کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا۔ اور شکر کرنا کا مطلب یہی ہے اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنا، ان کے سنتوں پہ عمل کرنا، نماز کی پابندی کرنا، اور اللہ کی نعمتوں کا اقرار کرنا، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا، اور کم از کم رات کو سونے کے ٹائم 2 نفل شکرانے کے پڑھ کر جو ہے وہ سونا کہ میرے کریم رب میں تو اس قابل نہیں ہوں جو آپ نے مجھے عطا کیا۔ یہ شکر ہے۔ جب آپ ایسے اللہ کا شکر ادا کریں گے تو ہمارا کریم رب ہمیں اور دے گا، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کو یاد کرنا بھی اللہ کا شکر ادا کرنے کے مترادف ہے، اللہ کا ذکر کرنا اللہ کا شکر کرنے کے مترادف ہے، اور نماز کی پابندی کرنا یہ بھی اللہ کی اطاعت ہے۔ تو نماز کی لازم پابندی کیا کریں، اپنے گھر میں اپنے بچوں کو بھی نصیحت کیا کریں نماز کی پابندی کی، خود بھی پڑھا کریں۔ میں سوچتا ہوں پتہ نہیں کیسے لوگ بغیر نماز کے زندگی کیسے گزار لیتے ہیں۔ یہ بہت مشکل کام ہے نماز کے بغیر زندگی گزارنا۔ جس بندے کی زندگی میں نماز نہیں ہے اس کی زندگی میں خیر و برکت ہی نہیں ہے، چاہے اس کے پاس کتنا مال و دولت ہو، وہ خیر و برکت سے محروم ہے وہ بندہ جس کی زندگی میں نماز نہیں ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ نماز نہ پڑھے؟ یہ تو سکون دیتی ہے دل کو، یہ اس کے بغیر تو سکون آتا ہی نہیں ہے جب تک نماز نہ پڑھ لیں۔ یہی چیز جو ہے یہ اللہ کی اطاعت ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔